رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایک ایران اور دوسرا روم، یہ اس زمانے کی دو بڑی عالمی سپر پاور ریاست تصور کی جاتی تھی۔ جیسے آج کے دور کے اندر امریکہ کو بہت سارے لوگ، ہم تو نہیں، بہت سارے لوگ سپر پاور ریاست تصور کرتے ہیں، تو رسول اللہ کے مبارک زمانے کے اندر ایران اور روم سپر پاور عالمی سطح پر دو ریاستوں اور دو اسٹیٹ کو تصور کیا جاتا تھا۔ حضور کے مبارک زمانے میں ان دو عالمی سپر پاور ریاستوں میں جنگ چھڑ گئی۔ رومی اہل کتاب تھے اور ایرانی آتش پرست یعنی کہ مشرک تھے۔ تو مشرکین مکہ کی جو دلی ہمدردیاں ہیں نا، وہ کفر رکھنے والوں کے ساتھ تھیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے، اور جو ایرانی لوگ تھے وہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کیا کرتے۔ تو اس اعتبار سے وہ ان کے ہم مسلک ہو گئے۔ اور اگر آپ رومیوں کی طرف آ جائیں تو رومیوں کی جو سلطنت آباد تھی عالمی سطح پر، تو وہ اہل کتاب عیسائی تھے، کرسچن تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے۔ اور ایک اور نقطہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا کہ آخری زمانے میں عیسائی اور مسلمان یہ دونوں قومیں ایک ہی شخصیت کا انتظار کر رہی ہیں، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ دجال کے لیے انہوں نے بہترین طرح کے ایئرپورٹس کو بھی بنایا، دنیا کے اندر عالی شان قسم کے مکانات کو تعمیر کیا کہ دجال چونکہ یہودیوں کا مسیحا ہے، لہٰذا اس کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے۔ تو آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور مسلمان تو پہلے سے ہی حق پر ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آپ سب کو پتہ ہے کہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے، نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آسمانی کتاب انجیل شریف ان کے اوپر نازل ہوئی، یہ سب ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ لیکن حضور کے آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو حضور کے امتی بن کر آئیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ اب آپ آئیے دوبارہ تاریخی واقعے کی طرف، اس کے بعد میں سورہ روم کی آیت نمبر 41 پہ تبصرہ کروں گا، جو آج میرا موضوع سخن بھی ہے۔ تو مشرکین مکہ کی جو دلی لحاظ سے دلچسپیاں، وہ کس کے ساتھ ہیں؟ ایرانیوں کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، یہ بھی اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ حضور کے مبارک زمانے میں جب دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تو ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا اور رومی یہ جنگ ہار گئے۔ اچھا، مسلمانوں کی جو دلی لحاظ سے دلچسپیاں تھیں وہ رومیوں کے ساتھ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ رومی اللہ کو ماننے والے اور اہل کتاب تھے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز۔ تو جو ضروریات دین پر ایمان لانا ہوتا ہے، جو کمپلسری ایکٹیویٹی اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا، وہ ایک طرح سے عیسائیوں کے اندر بھی، جنت دوزخ کا تصور ان میں بھی، ہمارے میں بھی، پیغمبروں پر ایمان لانا وہ بھی، ہم بھی، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا وہ بھی، ہم بھی، اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ماننا وہ بھی، ہم بھی۔ لیکن فرق کیا ہے کہ اگر وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تو قرآن کے فتوے کے مطابق وہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے نا، وہ تو کافر ہو گئے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن کوئی عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں، تو اب اہل کتاب کی جو ٹرم اصطلاح ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ضرور ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی جو دلی لحاظ سے دلچسپیاں تھیں وہ رومیوں کے ساتھ، اور ساری وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب جب ایرانیوں کا پلہ بھاری ہوا، رومی یہ جنگ ہار گئے، تو اس جنگ کے ہار جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا دلی لحاظ سے صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مژدہ جاں فضا سنایا سورہ روم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، اور یہ فرمایا کہ ان قریب رومی جیت جائیں گے، رومی جیت جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جنگ بدر کا مارکا ہوا آگے چل کے، اور پھر یہ خبر آئی کہ رومی یہ جنگ جیت چکے ہیں، جنگ بدر کی بھی خوشخبری اور پھر اس جنگ کے جیتنے کی بھی خوشخبری۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ یہ جو حق جب آ جائے تو باطل کو مٹنا ہی ہے۔